بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 600 سال پرانے سانپ کا ایک واقعہ سننے میں آتا ہے جو تاریخ کے مختلف واقعات کی طرح عوام میں مشہور ہے۔ یہ قصہ صدیوں پرانا ہے اور مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے، تاہم اس کی حقیقت کا تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کے شواہد محدود اور غیر معتبر ہیں۔ ایسے واقعات کو عام طور پر عوامی داستانوں اور دیو ملائی کہانیوں کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ مقبول رہتے ہیں اور سننے والوں پر ایک خاص اثر ڈالتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تقریباً 600 سال پہلے ایک دور دراز علاقے میں ایک بہت بڑا اور خوفناک سانپ پایا جاتا تھا۔ اس سانپ کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں رہا، لیکن اس کی خصوصیات اور اس کے ساتھ جڑے واقعات اتنے حیرت انگیز اور خوفناک تھے کہ لوگ اسے دیو ملائی مخلوق کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اس سانپ کی لمبائی کئی فٹوں پر محیط تھی اور اس کا جسم بہت مضبوط اور موٹا تھا، جسے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیتا تھا اور بڑے بڑے جانوروں کو بھی نگل جاتا تھا۔ ایک دن یہ سانپ ایک گاؤں کے قریب آ نکلا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر انتہائی خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سانپ کا سامنا کرنا موت کے برابر ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ وہی سانپ ہے جس کا ذکر پرانے وقتوں کی کہانیوں میں ہوتا تھا اور وہ نہایت خطرناک ہے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے گھروں میں چھپ گئے اور گاؤں کی سڑکیں ویران ہو گئیں۔ اس گاؤں میں ایک بہادر نوجوان بھی رہتا تھا جس کا نام اکثر روایتوں میں محفوظ نہیں کیا گیا، لیکن اس کی بہادری کا قصہ آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ یہ نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سانپ کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے سانپ کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اس کی کمزوریوں کے بارے میں پوچھا۔ بزرگوں نے بتایا کہ سانپ کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ مخصوص قسم کے زہریلے پودوں سے ڈرتا ہے اور اگر ان پودوں کا رس اس کے جسم پر لگ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے زہریلے پودوں کا رس تیار کیا اور اسے اپنے ہتھیاروں پر لگا لیا۔ پھر وہ سانپ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوا۔ گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور نوجوان کی بہادری کی داد دینے لگے۔ نوجوان نے سانپ کا مقابلہ کیا اور اسے زہریلے رس سے کمزور کر دیا۔ آخر کار اس نے سانپ کو مار ڈالا اور گاؤں کو اس کے خوف سے آزاد کرایا۔ یہ قصہ سننے میں جتنا دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، اتنا ہی پیچیدہ بھی ہے، کیونکہ اس میں حقیقت اور دیو ملائی عناصر کا امتزاج ہے۔ بعض محققین اس کہانی کو محض ایک افسانہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف عوامی داستانوں کا حصہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی ہے، جبکہ کچھ لوگ اس واقعے کو ایک حقیقی تاریخی واقعہ مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سانپ کے باقیات آج بھی کہیں محفوظ ہیں جن کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔
یہ قصہ انسانی فطرت کے ایک اہم پہلو کی عکاسی کرتا ہے، یعنی خوف اور بہادری کے درمیان مقابلہ۔ جب بھی انسان کو کسی غیر معمولی اور خوفناک چیز کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے اندر موجود بہادری اور عقل مندی اسے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کہانی کا نوجوان اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی عقل اور دلیری کے ذریعے ایک طاقتور اور خطرناک مخلوق کو شکست دے سکتا ہے۔ 600 سال پرانے سانپ کا یہ واقعہ اس بات کا بھی عکاس ہے کہ قدیم زمانے میں لوگ جانوروں اور قدرتی مخلوقات کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ سانپوں کو اکثر شیطانی اور خوفناک مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ جڑے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں جہاں سائنس اور تحقیق نے ہمیں بہت سی معلومات فراہم کی ہیں، ہم ان کہانیوں کو ایک تاریخی ورثے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو انسان کی قدیم سوچ اور تصوراتی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی اگرچہ ایک قدیم افسانہ ہے، لیکن اس کے پیغام میں ایک گہری سوچ موجود ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات اور چیلنجز آتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا سامنا دلیری اور حکمت سے کریں تو ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں۔